بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا دن ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں پہلی جنگ ہوئی تھی۔ اس کی جتنے بھی پہلو ہیں، جو بھی اس کے چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو پوری سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو بھی اس میں چیزیں ہوئی ہیں تفصیلاً میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ موسٹلی لوگ شارٹ کٹ بتاتے ہیں، لیکن اس میں اور بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں، تو میری کوشش ہے میں آپ لوگوں کو پورا واقعہ سناؤں۔ قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شہر ہے جو کہ مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی۔ مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیہ سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے دیں گے۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے، یعنی مدینہ کے پاس ہے تمہارا راستہ۔ اب یہ جو ہے نا غزوہ بدر کے جو اسباب تھے، جو اسباب کیسے رہے تھے، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو، ٹھیک ہے، واقعہ پھر آگے شروع ہوگا۔ اشاعت دین میں رکاوٹ، یعنی دین کو پھیلانے میں رکاوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات اور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمنی قبائل میں سے بھی بعض سلیم الفطرت لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور ان کی کوششوں سے بحرین کا سردار عبد القیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں ایک چیز ختم نہیں ہو جائے گی، کشمکش ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، عمر بن حضرمی کا قتل۔ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان میں جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن حضرمی مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا، رجب کے مہینے میں، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمر کے ورثاء نے مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ مدینہ کی 6 چراگاہ پر حملہ۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار پر قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرض کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ اب اس سارے میں آپ کو نا اسباب بتا رہا ہوں جو ہوا تھا نا، کہ غزوہ بدر کیوں پیش ہوا اور یہ کیوں ہوا یہ مسئلہ، تو پہلے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کی اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا۔ ابو سفیان کا قافلہ، یہ اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، بعد میں پھر مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ جب ابو سفیان کا مذکورہ بالا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگ دار رومال ہلا کر وویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا چلا آ رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ نیز حضرمی کے ورثاء نے حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ واقعہ: مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد۔
کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس مشاورت بلائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور آپ گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے حق کے ساتھ آپ کی وہ مبوس کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اسی خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کا کارساز کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جس پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان، جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی عیاشی بدمستی کا شکار رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہذاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرح مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں جو پریشانیاں تھی دور کر دی۔ ریت جم گئی اور قریش لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی جو زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی کو فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست تسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم و زدن میں اس مغرو کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کرتے دیکھا تو یک بار گی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست ہو۔ اس غزوے میں مومنین کے جوش و جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا، وہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا، سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارساز خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خدا داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل گزر سامنے سے ہوا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا باز لٹک گیا۔ باہمہ نوجوان نے بازو کو رستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم ڈھائے تھے اور بڑے بڑے سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں سے ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کا چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ اب ان کے ساتھ سلوک کیا مسلمانوں نے؟ حضور نے اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابوبکر نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ حضور نے حضرت ابوبکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے، جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا۔ اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ اس کے چند اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ اب ریزن کیا تھی مسلمانوں کے کامیاب ہونے کی، جنگ جیتنے کی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے دعا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے خدا یہ قریش ہیں، اپنے سر و سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اے اللہ تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کی تفصیل موجود ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے جو عقائد مقرر تھے، اس میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان موت کے بعد آنے والی ابدی زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شہادت کی موت اس کی نزدیک موت نہیں، ابدی زندگی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس عقیدے نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑنے پر آمادہ کیا اور موت جس سے ہر انسان خائف ہوتا ہے، مسلمانوں نے اسے خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہتر انتظام۔ اسلامی لشکر اپنے سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کو تیار تھا۔ ہر شخص اپنے قائد کے ہر حکم کو بلا چوں چرا مانتے تھے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ سے اشارے پر حرکت میں آ جاتے تھے، لہٰذا ان کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے حریفوں سے بہتر تھا۔ اس کے برعکس لشکر کفار کئی ایک سرداروں کی کمان میں تھا اور ان سرداروں میں اتحاد عمل پیدا ہونا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ جب قریش نے مل کر حملہ کیا تو اسے مسلمانوں نے روک لیا، لیکن مسلمانوں کے منظم حملے کو قریش نہ روک سکا۔ عام لڑائی کے آغاز سے پہلے 3 نامور قریشی سردار میدان میں آئے اور انہوں نے نہایت متکبرانہ انداز میں مد مقابل طلب کیے، لیکن وہ تینوں مقتول ہوئے، عتبہ، ولید اور شیبہ۔ قریش کے بہت ہی بہادر سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے قتل سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ بعد میں ابو جہل کی ہلاکت نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ قبائلی نظام جہاں بھی ہوگا اتحاد کامل پیدا ہونا ناممکن ہے۔ قبائلی کبر و غرور تنظیم کا دشمن ہوتا ہے۔ قریشی لشکر بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اس وجہ سے مکہ سے آنے والے لشکر میں اتحاد کا فقدان تھا۔ اگرچہ لشکر قریشی خاندانی شرافت کو برقرار رکھنے کے لیے میدان جنگ میں آ گیا، لیکن اس مسئلے پر ان کے درمیان میں اختلاف رائے اور بد دلی پائی جاتی تھی۔ ابو سفیان جب اپنے قافلے کو بچا کر نکل گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ جنگ کیے بغیر واپس لوٹ آؤ، لیکن ابو جہل نہ مانا۔
اس پر بنی زہرہ اور بنی عدی واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم سے مغرور قریشی سرداروں نے کہا، اے بنو ہاشم، اگرچہ تم ہمارے ساتھ چلے آئے لیکن تمہارا دل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس پر بنی ہاشم میں ایک گروہ طالب بن ابی طالب کی سرکردگی میں واپس لوٹ گیا۔ حکیم بن حزام اور عتبہ نے بھی جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ابو جہل اور حضرمی کے خاندان کے اسرار پر معرکہ کا راز گرم ہو گیا، یعنی جنگ لازمی ہو گئی، اور سرداروں نے بادل ناخواستہ اس جنگ کی شرکت کی۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض قریشی پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ ان کے بعض افراد نے ایسے خواب دیکھے تھے جن میں ان کی تباہی کی خبر دی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کی حقیقت یہ تھی کہ جو لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ہم خدا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ خواب دیکھتے تھے کہ ان خوابوں کے عام چرچوں سے لشکر قریش میں اندر ہی اندر بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی کامیابی کی بعض دیگر وجوہات بھی تھیں۔ مثلاً نیز قریش کو لڑائی کے وقت سورج سامنے پڑتا تھا اور اس سے ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں، یعنی ان کو صحیح نظر نہیں آتا تھا۔ جنگ سے چند گھنٹے پہلے بارش ہوئی جس سے قریش کے پڑاؤ کے قریب کیچڑ پیدا کر دیا، جبکہ مسلمانوں کا پڑاؤ ریتیلی زمین پر تھا اور انہیں اس سے فائدہ پہنچا کہ ریت جم گئی۔ ایسی تمام چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے لیے غیبی امداد سمجھا اور قریش مکہ نے اسے بڑے شگون لیے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے اس جنگ کے جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت و اثرات کا اندازہ کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں۔ حق و باطل کا فیصلہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ تجارتی قافلہ اور قریشی لشکر میں ایک ضرور مفتوح ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو برسر ظلم ہوا اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ قریش کے غرور کا سر نیچا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں، بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ مدینہ میں بنو اوس اور بنو خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر لات و منات، عزا اور حبل کی قوت کو کھوکھلا پن واضح کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگ نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے، بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے۔ اس کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہودی اب تک یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان قریش مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے اور مدینہ پر ان کی سیادت حسب سابق قائم ہو جائے گی، لیکن اس جنگ کے نتیجے نے انہیں سیخ پا کر دیا۔ چنانچہ یہودی سردار مکہ گئے اور اشراف عرب کے مرنے پر روئے، ماتم کیا اور قریش کو از سرنو مدینہ پر حملے کرنے کی ترغیب دلائی اور امداد کا وعدہ کیا۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے تصادم کا آغاز ہو گیا۔ ابو سفیان کی سرداری۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر از سرنو دوسرے حملے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی۔ غزوہ بدر کے بعد سویق واحد کے غزوات اسی غزوہ کا نتیجہ ہے۔ اس میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملے کیے۔ غزوہ بدر کی حقیقت۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی ہے۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ
بن ربیہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر خدا رسول کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانت دارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ القصہ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہوئے جب کہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل بہت بڑھ گیا۔ یہ تھا جی غزوہ بدر کا پوری سٹوری، کس طرح لڑے، کیا اسباب تھے، کیا ریزنز تھیں اور کیا ان کا فائدہ